الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے قابل احترام بھائیو اور عزیزو، حسب سابق آج بھی میں نے 24ویں پارے کے تیسرے رکوع کی پہلی آیت کریمہ اپنے موضوع کی مناسبت سے تلاوت کی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد عرض کیا تھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ مجھے دنیا و ما فیہا سے زیادہ عزیز ہے، یہ دنیا و ما فیہا سے زیادہ قیمتی ہے آیت کریمہ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ ان سے فرما دیجئے کہ اے میرے بندو، اگر تم اپنی جانوں پہ زیادتی کر بیٹھو، ظلم کر بیٹھو تو کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اور بے شک وہ بخشنے والے بھی ہیں اور رحم کرنے والے بھی ہیں۔ پرسوں جو اس ضمن میں درس جو تھا، میں نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بڑی عزت سے نوازا ہے۔ ساری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان ہی کے لیے پیدا کی ہے۔ کبھی انسان تخت الثری سے سدرۃ المنتہا تک ایک ایک چیز کا کبھی جائزہ لے، زمین سے آسمان تک، چیونٹی سے لے کر ہاتھی تک، تو یہ ساری کائنات اللہ پاک نے انسان ہی کے لیے پیدا کی۔ اللہ کو تو ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اس کائنات ارضی کا نظام اللہ نے چلانا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا تو اللہ نے انہیں خلافت دی، نیابت دی، سیادت دی، امامت دی، عزت دی، شرف دیا، اور اللہ پاک نے ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ یہ دو دشمن ہیں آپ کے، بس آپ نے ذرا ان سے بچ بچا کے زندگی گزار کے میرے حکموں کے مطابق تو آپ نے پھر میرے پاس آ جانا ہے۔ یاد ہوگا آپ کو بڑے ابتدا میں نے عرض کیا تھا کہ ہم اپنے اللہ سے عالم ارواح میں ایک وعدہ کر کے آئے ہیں، اور اس وعدے کا ذکر قرآن حکیم کے سورہ اعراف میں 8ویں پارے میں ہے کہ اللہ پاک نے ہماری ارواح سے ایک سوال کیا کہ الستُ بربکم، کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو ہماری ارواح نے بالاتفاق اللہ پاک سے یہ عرض کی کہ قالوا بلا، یا اللہ کیوں نہیں؟ ہم جب دنیا میں جائیں گے، ہماری ارواح ہمارے اجسام میں جائیں گی تو یا اللہ ہم آپ کو، آپ کی الوہیت، آپ کی وحدانیت، آپ کی ربوبیت، آپ کی یکتائیت، آپ کی ساورن ذات جو ہے، ہم اسے تسلیم کریں گے، اپنا خالق، مالک، رازق، رب، پروردگار، حاجت روا، مشکل کشا، تمام صفات سے متصف یا اللہ آپ کو ہی تسلیم کریں۔ تو اللہ پاک نے پھر آدم علیہ السلام سے فرمایا آدم گواہ رہنا کہ تیری اولاد نے میرے ساتھ وعدہ کر لی ہے، اور پھر آسمان اور زمین کو گواہ ٹھہرا کے فرمایا کہ زمین اور آسمان تم بھی گواہ رہنا کہ میرے بندے نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا کہ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کہیں ایسے نہ ہو کہ کل قیامت کے دن آ کے کہو کہ یا اللہ چونکہ ٹائم بہت ہو گیا تھا تو ہم وعدہ بھول گئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وعدہ میں بھولنے نہیں دوں گا، میں کم و بیش ساتھ ساتھ نبی بھیجتا رہوں گا، اور یہ وعدے کی توثیق بھی کراتے رہیں گے، یاد دہانی بھی کراتے رہیں گے۔ اور دیکھ لیں، میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اس پوری کائنات میں کوئی زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، جو کم و بیش کوئی 1,24,000 انبیاء کرام اللہ نے بھیجے ہیں،
کوئی خطہ ایسا نہیں، کوئی ملک ایسا نہیں، کوئی قوم ایسی نہیں، کوئی جزیرہ ایسا نہیں جس میں اللہ نے کوئی ہادی، رہنما، بشیر، نذیر، نبی، رسول اللہ نے نہ بھیجا ہو۔ ایک ہی وقت میں نبیوں کی تعداد سینکڑوں میں بھی رہی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ تو اتمام حجت کرتے ہوئے اللہ نے یہ وعدہ تو بھئی ہمیں یاد کروایا ہے۔ سچی بات یہ ہے، کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا جی مجھے پتہ نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے آخری نبی تھے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ پھر آپ کے بعد نبی تو کوئی نہیں آئے گا۔ ہمارے جماعت والے بھائی ایک بڑی سچی اور کھری بات کرتے ہیں کہ اب نبیوں والا کام جو ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ سچی بات، اور ہر انسان اس کا ذمہ دار ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ میں سے ہر بندہ ذمہ دار ہے۔ یہ صرف کوئی جو ہمارے علماء ہیں، پیر ہیں، مشائخ ہیں، کوئی تبلیغی جماعت والے ہیں، کوئی پروفیسر ہیں، کوئی ہیں، اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ سچی بات ہے، یہ ہر بندہ ذمہ دار ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری خطبہ ارشاد فرمایا، کوئی کم و بیش 1,43,000 صحابہ سامنے موجود تھے، تو آپ نے اتمام حجت کے طور پہ پوچھا کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ یا رسول اللہ صرف پہنچایا نہیں، حق ادا کر دیا آپ نے۔ اور واقعی حق ادا کر دیا نبی کریم۔ پھر آسمان کی طرف انگلی اٹھا کے تو آپ نے فرمایا اللہ گواہ رہنا، میں نے آپ کا پیغام پہنچا دیے۔ بلکہ میں پڑھ رہا تھا وہ ایک کتاب میں، ممکن ہے مبالغے سے کام لیا اور لکھنے والے نے، کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1000 مرتبہ چل کے ابو جہل کے دروازے پہ گئے ہیں۔ آپ اندازہ لگا لیں، حالانکہ کس قدر وہ تنکیر اور توہین ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتا تھا، لیکن دعوت دین کے لیے یقین کریں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابو جہل اور ابو لہب اور عتبہ اور عتیبہ اور شیبہ اور ربیعہ اور ولید بن مغیرہ اور عقبہ بن ابی معیط اور ابی بن خلف، امیہ بن خلف، اسود بن عبد یغوث، یہ سارے دریدہ دان کافر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون سا موقع ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دعوت نہیں دیتے تھے؟ تو بھئی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو دنیا میں بھیجا تو ساتھ ہی اسے بتا دیا بھئی یہ دو آپ کے دشمن ہیں، ان سے آپ نے بچ کے رہنا ہے۔ میرے احکام آئیں گے، میں اپنی کتابیں دوں گا، میں صحائف بھیجوں گا، لیکن آپ نے ہر امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انہیں بتا دیا۔ اور دیکھ لیں کہ ہمارے بابا آدم علیہ السلام کو جنت میں سے کس نے نکلوایا؟ آپ جانتے ہیں، میں نے بڑی تفصیل سے پچھلے جو درس میں باتیں آپ سے عرض کی ہیں اور قرآن کے حوالے سے ساری باتیں عرض کی ہیں، کہ پہلے دن ہی عرض کہنے لگا کہ یا اللہ پھر آپ مجھے مہلت دیں اور قیامت تک کے لیے مہلت دیں، میں آپ کے ان بندوں کو ضرور گمراہ کرتا رہوں۔ وہ بڑی خوبصورت حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شیطان نے کہا یا اللہ تیری عزت کی قسم ہے میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا اور یہ گناہ کرتے رہیں گے۔ خوبصورت حدیثیں سننے والی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مجھے میری ربوبیت اور عزت کی قسم ہے تو انہیں گمراہ کرتا رہے گا، یہ گناہ کرتے رہیں گے، میرے حضور آ کر استغفار کرتے رہیں گے، میں ان کے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا۔ تیرا کام گمراہ کرنا ہے اور میرا کام ان کے گناہوں کو معاف کرنا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ میرا بندہ آئے سے ہی میرے پاس اسے ریئلائز ہو کہ مجھ سے غلط ہوا ہے، یہ کام ایسے ہونا نہیں چاہیے تھا جو کام ہوا ہے مجھ سے۔ میں انشاءاللہ اس پہ ہم کل بڑی تفصیلی بات کریں گے۔ سر 10 جو ہمارا موضوع رہتا تھا، میں اس ضمن میں مختصر سی گفتگو عرض کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، وہ ساری باتیں میں نے قرآن کے حوالے سے عرض کی، اب کچھ حدیث اور تاریخ کے حوالے سے 1-2 باتیں سن لیں، شیطان کے حوالے سے، پھر نفس کے حوالے سے انشاءاللہ۔ تو پھر آج اگر ٹائم بچے گا تو پھر میں توبہ کسے کہتے ہیں، استغفار سے کیا مراد ہے، کہ اگر 2 زہریلی چیزیں اس دنیا میں آئی ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں تو اللہ نے پھر اس کے 2 تریاق بھی دیے ہیں کہ یہ علاج ہے اس کا۔ 2 دشمن کون سے ہیں؟ ایک شیطان، ایک نفس ہے۔ اندرونی طور پہ نفس ہے، بیرونی طور پہ شیطان ہے، اور ان دونوں کا ذکر قرآن میں اللہ نے قرآن میں ذکر کیا۔ یہ باتیں کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں بھی کوئی کسی محقق کا قول ہے، یہ اللہ کا فرمان جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اندرونی طور پہ نفس ہے، بیرونی طور پہ شیطان ہے۔ پھر اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 علاج بھی دیے ہیں کہ پریشان نہ ہو، آپ بالکل پریشان نہ ہو، کہ اگر یہ آپ کو برائی اور بے حیائی کے راستے پہ لے چلے اور آپ سے گناہ کروا دے، گناہ کا صدور ہو جائے، بس آپ نے پریشان نہیں ہونا، مایوس بھی نہیں ہونا، میرے پاس آ جانا ہے، مجھ سے صلح کر لیں گے، میں معاف کر دوں۔ 100 مرتبہ بھی اگر ایک دن میں گناہ کر لیتے ہیں نا، 100 مرتبہ بھی، پھر بھی پریشان نہ ہو۔
وہ میں نے بات شاید عرض کی تھی کہ ایک محقق نے بڑی عمدہ بات لکھی ہے. وہ کہتے ہیں بھئی جو دروازہ بھی آپ بناتے ہیں نا جی، کھلتا بھی ہے بند بھی ہوتا ہے، خدا کی قسم توبہ والا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے. اور تاکہ میرا گناہ گار بندہ آئے تو یہ نہ کہ دیکھیں نا، ہم پڑھتے ہیں لا تاخذو سنۃ ولا نوم. اس کا مطلب ہے کہ جناب اللہ پاک وہ ہیں کہ انہیں نیند تو بڑی دور کی بات ہے، اونگ بھی نہیں آتی، اونگ بھی نہیں آتی اللہ پاک. تاکہ گناہ گار بندہ آئے تو یہ نہ کہے کہ یا اللہ میں تو آیا تھا آپ سوئے ہوئے تھے. نہیں، ایسے نہیں. ہاں، یہ قیامت تک، جس دن قیامت وقوع پذیر ہو اس دن یہ دروازہ پھر بند ہو جائے گا. وہ صاف ظاہر ہے پھر ایک لمٹ ہے. اور ہمارے لیے ایک اور ضمناً بات ذہن میں رکھیں، شاید یاد رہے یا نہ رہے، کہ توبہ کا دروازہ اس وقت تک ہی کھلا ہے کہ جب تک موت یہاں تک نہ آ جائے. یہ بات ذہن میں رکھیں. آخری وقت ہو بندے کا اور بندہ کہے جی میری لاکھ توبہ جی، 1000 توبہ جی، پھر نہیں. پھر وہ بڑی خوبصورت سی بات ہے. وہ بادشاہ کی سواری جا رہی تھی تو پتہ چلا بھئی یہ ایک بزرگ ہیں، تو یہ کوئی گھر بار چھوڑ چھاڑ کے نہ تو یہ باہر نکل آئے ہیں. وہ بادشاہ نے سواری روکی، کہا کہ بڑے نیک متقی آدمی ہیں، ان کے پاس چلے گئے. کہا کہ آپ گھر بار چھوڑ کے تو آپ ادھر آ گئے ہیں. کہنے لگے اصل میں ایک کوشش کر رہا ہوں کہ میں اللہ اور بندوں کے درمیان صلح کروا دوں. بادشاہ نے پوچھا پھر کیا نتیجہ نکالا ہے، کیا سمجھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اللہ تو مان گئے ہیں، بندے نہیں مان رہے. یہ بات سننے والے، اللہ تو مان گئے ہیں، بندے نہیں مان رہے، اور ہم نہیں مانتے. سچی بات ہے، اور ہم اب بھی نہیں مان رہے. وہ کچھ عرصہ گزرا، وہ بزرگ جو ہیں وہ قبرستان میں بیٹھے تھے. پھر بادشاہ کی سواری گزری. مصاحبین نے بتایا یہ وہی بزرگ ہیں جن کے پاس آپ اتنا عرصہ پہلے گئے تھے. ان کے پاس چلا گیا بادشاہ اور پوچھا کہ جناب آپ ایک کوشش کر رہے تھے کہ اللہ اور بندوں کے درمیان صلح کروا دوں، کیا بنے؟ کہنے لگے کہ آپ بندے مان گئے ہیں، اللہ نہیں مان رہے. دا ٹائم ول کم، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب نزع کا عالم طاری ہو نا، جان جہاں تک پہنچ جائے روح بندے کی، پھر بندہ کہے جی میری توبہ، تو پھر نہیں. باقی بے شک پتہ نہ ہو اگلے لمحہ مجھے آنا ہے یا نہیں آنا، اگلا سانس آئے گا یا نہیں آئے گا، میں مقام ہوش و حواس اللہ سے صلح کر لیتا ہوں، توبہ کر لیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے مجھے پرواہ نہیں ہے تیرے گناہ زمین سے لے کر آسمان کے بادلوں اور کناروں تک کیوں نہ پہنچ جائے. لا ابالی یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء. بس میری صرف ایک شرط ہے، شرک نہ کیا ہو، باقی جتنے مرضی یا گناہ لے کے آ جا، میں سارے گناہ معاف فرما دوں. انشاءاللہ اس پہ ہم بڑی تفصیلی بات کریں گے. تو بات جو میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ شیطان عزازیل، جس کا میں نے ذکر کیا، ابلیس بھی کہتے ہیں، لعین بھی کہتے ہیں، مردود بھی کہتے ہیں، عزازیل بھی نام ہے، وسواس بھی نام ہے، حارس بھی نام ہے، طاغوت بھی نام ہے، یہ سارے نام شیطان کے نام ہیں. شیطان. اور آپ اہمیت اندازہ کر لیں کہ اللہ پاک نے کیلکولیٹ کر کے آیتیں عرض کر رہا ہوں کہ 90 مقامات پر اللہ نے شیطان کا ذکر کیا ہے قرآن حکیم میں. ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں. اللہ ایک مقام پہ بھی فرما دیتے دشمن ہے بھئی بچ کے رہنے، تو تب بھی کافی تھا. لیکن اللہ نے 90 مقامات پر ذکر کیا ہے کہ نہیں بھائی آپ نے اس کی بات نہیں ماننی، اس کی پیروی نہیں کرنی، اس کے قدم بقدم آپ نے نہیں چلنا. یہ سمجھ لیں کہ یہ آپ کا دشمن ہے، اس کی بات نہیں ماننی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ سمندر پہ اپنا تخت یا عرش بچھا کے بیٹھا ہوا ہے، اور اپنی ذریت جو ہے، اپنی اس کی اولاد، وہ اس نے، اور یاد ہوگا میں نے قرآن کے حوالے سے ایک بات عرض کی تھی کہ 25ویں پارے میں غالباً سورہ زخرف ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے، ایک جن ہے یا ایک شیطان ہے ہر انسان کے ساتھ. وہ یاد ہوگا آپ کو میں نے عرض کیا تھا کہ ایک صحابی عرض کرنے لگے یا رسول آپ کے ساتھ بھی ہے؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ پاک نے جو میرا شیطان ہے اس کے خلاف میری خصوصی مدد کی ہے، اور یہ میرا شیطان مجھے نقصان نہیں پہنچا سکا. ایک روایت میں پڑھ رہا تھا کہ میں نے اسے مسلمان کر لیا ہوا ہے، یہ مجھے نقصان نہیں پہنچا سکا. لیکن ہمارے شیطان جو ہے، سچی بات اگر پوچھتے ہیں اور میں سچی بات عرض کروں تو ہماری لگامیں تو شیطان ہی کے ہاتھ میں ہیں، فرینکلی اسپیکنگ. ہاں، ہم تو بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور فرمان عرض کر دوں کہ بندہ جب صبح نکلتا ہے نا گھر سے، دو جو ہیں وہ جھنڈا لے کے کھڑے ہوتے ہیں، ایک اللہ کا فرشتہ اور ایک شیطان. شیطان باقاعدہ اس کا نام بھی آتا ہے، زلمبور اس کا نام ہے. یہ شیطان جو ہے، اللہ کا فرشتہ بندے کو اپنی طرف بلاتا ہے اور جو شیطان ہے وہ اپنی طرف بلاتا ہے. اب دو قسم کے بندے ہیں، ایک فرشتے والا جو جھنڈا ہے اس کے نیچے چلا جاتا ہے، الحمدللہ، پھر اہتمام سے نمازیں ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، روزہ ہے، نیک اعمال ہیں،
سمجھ آ رہی ہے؟ حقوق اللہ ہے، حقوق العباد ہے، ان کا تعین ہے، ان کی ادائیگی ہے، اللہ کے فضل سے وہ اس فرشتے کے جھنڈے کے نیچے ہے۔ یہ رسول اللہ کا فرمان عرض کر رہا ہوں۔ اور دوسرا وہ ہے کہ جو شیطان کے جھنڈے کے نیچے ہے وہ پھر اسے جہاں مرضی لے جائے، شرک اور کفر کے اڈوں پہ لے جائے، بازاروں میں لے جائے، کسی بازار حسن میں لے جائے، جہاں بھی لے جائے وہ اسے لے جائے گا جہاں پہ وہ شیطان چاہتا ہے، شیطان چاہتا ہے۔ اور پھر میں نے ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عرض کی تھی پچھلے درس میں، اگر آپ کے ذہن میں ہے، کہ انسان کے دل میں دو گھر ہیں، انسان کے دل میں دو گھر ہیں، ایک گھر میں اللہ کا فرشتہ رہتا ہے، ایک گھر میں شیطان رہتا ہے۔ یہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور ساتھ ساتھ اس سے الہام کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کا فرشتہ بھی الہام کرتا ہے، شیطان بھی الہام کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ فرشتے کا الہام غالب آتا ہے، بندہ نیک کام کرتا ہے، اور اکثر ایسے ہوتا ہے کہ شیطان الہام کرتا ہے، شیطان کا الہام غالب آ جاتا ہے، اور بندہ جب بھی ذکر فکر شکر سے منہ موڑتا ہے تو شیطان پھر اپنی چونچ اس کے دل پہ رکھ دیتا ہے، اور آہستہ آہستہ اس کے دل میں وسوسے ڈالنے شروع کر دیتا ہے۔ دیکھا ہوگا آپ نے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا وضو کرتے ہیں، فار ایگزامپل ابھی آپ استنجا کر کے وضو کرتے ہیں، پھر آپ کو ایسے وسوسے آئیں گے، یار پتہ نہیں جو ہے وہ مجھے سلسل بول تو نہیں ہو گیا، اٹ مینس کہ پیشاب کے قطرے تو نہیں آ رہے، یا اس طرح کئی بار ایسے ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات یہ وہم ہوتا ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور باقاعدہ حدیث میں اس کا نام بھی آتا ہے والہان، اس شیطان کا نام ہے جو بندے کو وسوسے ڈالتا ہے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ باتیں بڑی تفصیل سے ساری اللہ نے بھی فرما دی ہیں، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اصل ہمارا دشمن کون سا ہے۔ سچی بات یہ ہے، اور جس بندے کو پتہ ہی نہ ہو میرا دشمن کون ہے، اس نے زندگی کیسے گزارنی ہے؟ بڑے بڑے قبائل کبھی آپ دیکھیں نا تو وہ جب مرنے لگتے تھے وصیت کرتے تھے اپنے بچوں کو، یہ آپ کا ہمدرد ہے، یہ آپ کا دشمن ہے، بس دشمن سے بچ کے رہنا ہے۔ اللہ پاک نے بھی آپ کو یہ وصیت فرمائی ہوئی ہے کہ بھئی یہ دشمن ہے، ان سے آپ نے بچ کے رہنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ سمندر پہ اپنا تخت بچھا کے بیٹھا ہوا ہے، اور اس نے اپنی ذریت، اپنی اولاد جو ہے وہ اس نے ہمیں گمراہ کرنے کے لیے جو ہے وہ چھوڑی ہوئی ہے۔ حیران ہوں گے آپ سن کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شام کو رپورٹ لیتے ہیں، شام کو وہ اپنے ہر چیلے سے رپورٹ لیتے ہیں، اور جس سے سب سے زیادہ اپریسیشن ملتی ہے، داد ملتی ہے، شاباش ملتی ہے جس کو، جو شیطان اسے جا کے اپنے بڑے شیطان عزازیل کو یا شیطان کو یا اسے ابلیس کو جا کے یہ بتاتا ہے کہ میں میاں بیوی میں جھگڑا کروا کے آیا ہوں اور لڑا کے آیا ہوں یا طلاق دلوا کے آیا ہوں۔ وہ اٹھتا ہے، گلے لگاتا ہے، کہتا ہے میرے بیٹے اصل کام تم نے کیا ہے۔ یہ میں حدیث سنا رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے ہاں صبح شام جھگڑے ہیں، ذرا سوچ لیں کہ اصل میں یہ شیطان کی کارستانی ہے، کچھ ہماری بھی ہے چونکہ ہم شیطان کے چیلے ہیں، ڈیولز ڈسائپل ہیں ہم۔ سچی بات یہ ہے، تو بالکل سارا کام شیطان پہ نہ لگا دیں، ہم چونکہ اس کے ساتھ ہی ہیں نا۔ سچی بات ہے، ہمیں گمراہ کرتا ہے، ہم گمراہ کیوں ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہے۔ کتبینہ رشد من الغی، دونوں رستے ہمارے سامنے واضح ہو چکے ہیں، انا ہدینہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو دونوں رستے آپ کے سامنے کھول کے رکھ دیے ہیں، زبردستی شیطان آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا، میں نے اتنی طاقت ہی نہیں دی شیطان کو کہ شیطان کو گمراہ کر دے۔ اب یہ بڑی تفصیل میں نے پچھلے اس درس میں کی، اب میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں۔ پھر بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد گرامی ہے کہ ہمیشہ، یہ میرے بچے جو ہیں ذرا ذہن میں رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے دائیں ہاتھ سے کھائیں، دائیں ہاتھ سے پئیں، اور دائیں ہاتھ سے اگر کوئی چیز کسی کو دینی ہے تو وہ دیں، اس لیے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، بائیں ہاتھ سے پیتا ہے، اور بائیں ہاتھ سے ہی کسی کو چیز دیتا ہے۔ یہ آپ نے ذہن میں رکھیں۔ بلکہ میں ایک حدیث اگر عرض کر دوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جوان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ایک محفل تھی کو کھانے کی، بائیں ہاتھ سے اس نے کھانا شروع کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، آپ نے فرمایا کہ نہیں بھائی یہ جو ہے نا بائیں ہاتھ سے نہیں کھانا، شیطان کھاتا ہے، تو دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ کہنے لگا یا رسول اللہ دائیں ہاتھ جو ہے نا وہ میں ہلا نہیں سکتا۔ یہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، وہ کر سکتا تھا، اس نے جیسے ہمارے ہاں بدمعاشی ہوتی ہے، ہمارے جوان جو ہیں وہ کہتے ہیں جی میری مرضی جیسے میں مرضی کروں، اس جوان نے بھی ایسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ میں دائیں ہاتھ ہلا نہیں سکتا، تو آپ نے مسکرا کے فرمایا ٹھیک ہے پھر نہیں ہلا سکتا تو ممکن ہے نہ ہلا سکتا، خدا کی قسم جب تک زندہ رہا دائیں ہاتھ نہیں ہلا سکتا۔ تو اللہ کے احکام کا مذاق نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ ہاں، اور میں ضمناً ایک بات سے بات نکلتی ہے، یہ ساری باتیں چونکہ بڑی ضروری باتیں ہیں، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ خبردار آپ کسی ایسی محفل میں بھی نہ بیٹھیں، آپ کسی ایسی محفل میں بھی نہ بیٹھیں جہاں اللہ اور اللہ کے رسول اور قرآن اور دین اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا، یہ ذہن میں رکھیں۔ کبھی بھی ایسی محفل میں نہ بیٹھ، یہ قرآن میں
اللہ فرماتے ہیں وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ. مفہوم سنیں. اللہ فرماتے ہیں یہ میں حکم نازل کر چکا ہوں کہ خبردار کسی ایسی محفل میں نہ بیٹھنا جس میں اللہ اور اللہ کے رسول اور جنت اور دوزخ اور دین اسلام یہ داڑھی کا مذاق اڑایا جا رہا ہو, کسی مسلمان آدمی کا مذاق اڑایا جا رہا ہو, دین کے شاعر کا مذاق اڑایا جا رہا ہو, قرآن کا مذاق اڑایا جا رہا ہو, نبی کی سنت کا مذاق اڑایا. خبردار ایسی محفل میں نہ بیٹھنا, ہو سکتا ہے کل آپ بھی ان جیسے ہو جائیں. یہ قرآن کے الفاظ ہے. 5واں پارہ ہے, دیکھنا چاہیں 16واں رکوع ہے. اللہ نے یہ حکم ہم پہ نازل فرما دی ہے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ایسی محفلوں میں جو غیبت والی محفلیں ہوتی ہیں, ایسی حظ نفس والی محفلیں ہوتی ہیں, اس میں جنت دوزخ کا مذاق اڑا, یہ کنجر اور بھانڈ ہماری شادیوں پہ آ جاتے ہیں اور ہم جو ہے وہ ہنستے بھی ہیں اور ان کی باتیں بھی سنتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں خبردار ان محفلوں میں کبھی بھی نہ بیٹھنا, آپ بھی ان جیسے ہو جائیں, آپ کا شمار بھی کل قیامت کے دن ہی لوگوں میں ہو جائے. تو میرے بھائی رضی, یہ بڑی ضروری باتیں ہیں جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. اذان ہوتی ہے, اذان ایک تو معمول یہ بنائے کہ اذان بڑے غور سے سنا کریں اور اذان کا جواب دیا کریں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. اللہ اکبر کہ آپ بھی اللہ اکبر, اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان محمد, حی علی الصلاۃ لا حول ولا قوت, حی علی الفلاح لا حول ولا قوت الا باللہ. اگر صبح کی اذان ہو الصلاۃ خیر من النوم صدقت و بررت و بالحق نطقت, نہیں آتا کوئی حرج نہیں ہے, الصلاۃ خیر من النوم کہہ دیں, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. جب اذان ہوتی ہے تو شیطان گوز مارتا ہوا بھاگتا ہے. اذان ختم ہوتی ہے واپس آ جاتا. تکبیر ہوتی ہے پھر بھاگتا ہے. تکبیر ختم ہوتی ہے جب اللہ اکبر کر کے آپ نماز, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عرض کر رہا ہوں, بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب آپ پھر نماز شروع کرتے ہیں پھر شیطان آ جاتا ہے, پھر آپ کے دل میں آہستہ آہستہ وسوسے ڈالنے شروع کر دیتا ہے. اور دیکھ لیں پھر نماز میں اللہ ماشاء اللہ ہماری نمازیں پھر کون سی نمازیں ہیں پتہ نہیں ہوتا, 4 رکعتیں پڑھی ہیں یا 2 پڑھی ہیں یا 7 پڑھی ہیں یا 5 پڑھ لی ہیں. سچی بات ہے, پھر اس کا اندازہ ہی نہیں ہوتا. دنیا جہان کے خیالات ہمیں نماز میں آتے ہیں. دیکھ لیں آپ, دنیا جہان کے خیالات ہمیں نماز میں آتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس کے حملے شدید ہو جاتے ہیں جب آپ نماز کے لیے, دیکھیں نا, آپ اللہ سے رابطہ کر رہے ہیں, آپ اللہ کے دربار میں کھڑے ہیں. وہ حاتم اسم ایک بہت بڑے تابعی بزرگ گزرے ہیں, ضمناً بات آ گئی تو ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا جب اذان کا نماز کا وقت ہوتا تھا. وضو کرتے تھے انتہائی خوف و رجا کی حالت میں, پھر نماز پڑھتے تھے کانپ کے نماز پڑھے. کسی نے کہا نماز کی کیفیت تو بیان کریں, ذرا کیفیت سنیں, اپنی بھی کیفیت دیکھیں, ذرا ان کی کیفیت بھی سنیں. وہ کہتے ہیں جب میں کھڑا ہوتا ہوں تو یہ سمجھ کے کھڑا ہوتا ہوں کہ میں زندگی کی آخری نماز پڑھ رہا ہوں, زندگی کی آخری نماز. ایک جیل خانے میں ایک قیدی ہو نا, سزائے موت کا قیدی ہو, اور اس سے آخری پوچھا جاتا ہے جی آخری آپ کی خواہش کیا, وہ کہتے ہیں 2 رکعت نماز نفل. ایمانداری سے بتائیں کہ جو 2 نفل وہ پڑھے گا, یہ کو 2:30-3 بجے پڑھے گا, 10 منٹ بعد اسے سزائے موت دے دی جانی ہے, وہ کیسے پڑھے گا, کتنی حضوری قلب کے ساتھ پڑھے گا, کیسے وہ پڑھے گا. وہ کہتے ہیں کہ میں زندگی کی جو نماز بھی پڑھتا ہوں آخری نماز سمجھ کے پڑھتا ہوں, اور جب کھڑا ہوتا ہوں یہ سمجھ کے کھڑا ہوتا ہوں پل صراط پہ کھڑا ہوں, اور یہ سمجھتا ہوں کہ میرے دائیں طرف جنت ہے, بائیں طرف جہنم ہے, اور یہ سمجھتا ہوں پیچھے اسرائیل علیہ السلام میری جان لینے کے لیے کھڑے ہیں, اور جب سجدے میں جاتا ہوں یہ سمجھ کے جاتا ہوں کہ رب ذوالجلال کے قدموں میں سجدہ کر رہا ہوں. وہ پروردگار کے جو میرے دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے ٹھوکر مار کے کہے لے جا اپنی نمازوں کو, مجھے ایسی نمازوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ نماز کی کیفیت اگر ہماری ہے تو بڑی نور علی نور, اور اگر نہیں ہے تو پھر آج سے ذرا ایسی کیفیت پیدا کریں نا, اور نماز کا ترجمہ یاد کریں, یہ بہت ضروری ہے. نماز کا ترجمہ یاد کریں, ہمیں پتہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کیا دینے کا وعدہ کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں کیا مانگ رہا ہوں. چہرے کے اثرات سے پتہ چلنا چاہیے کہ اس بندے کو پتہ ہے کہ میں اپنے اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں, اللہ مجھے کیا دینے کا وعدہ کر رہے ہیں. بات میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہمیشہ دانے ہاتھ سے کھائیں, جو ہے اسے پئیں, اسی سے کوئی چیز کسی کو اگر آپ دینا چاہیں تو آپ اس سے دیں. امام احمد بن حنبل ایک بہت بڑا نام ہے, آپ کا آخری وقت تھا امام احمد بن حنبل کا. آپ کا بیٹا اصفہان کے جسٹس تھے, صالح ان کا نام تھا, وہ سامنے بیٹھا تھا. اب نزع کالم طاری ہے امام احمد بن حنبل پہ. تو جب بھی آپ کو ہوش آتی ہے تو آپ کہتے ہیں لا ازن, اس کا مطلب ہے کہ ابھی نہیں. بیٹے نے پوچھ لیا جب ابا جان نے, احمد بن حنبل نے 2-3 بار کہا کہ لا ازن, تو حیران ہو کے کہنے لگا کہ ابا جان آپ یہ کیا کہتے ہیں, یہ لا ازن.
فرمایا وہ سامنے شیطان کھڑا ہے، تمہیں شاید نظر نہ آ رہا ہو، یہ بہت بڑا نام ہے۔ امام احمد بن حنبل جو ہے یہ بڑے ہی زاہد، بڑے متقی، بڑے عابد انسان تھے۔ احمد بن حنبل، ہمارا اسکول آف تھاٹ ایک ان سے موسوم ہے، حملی انہیں کہتے ہیں۔ کہتے ہیں شیطان سامنے کھڑا ہے، اپنی انگلی اپنے دبائی ہوئی ہے اس نے، اور وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ احمد بن حنبل تم مجھ سے اپنا ایمان بچا کے جا رہے ہو، تم مجھ سے اپنا ایمان بچا کے جا رہے ہو، میں نے بڑی کوشش کی ہے، اور میں اسے کہہ رہا ہوں کہ لا ظن، ابھی تو مجھے موت نہیں آئی، ابھی تو مجھے موت نہیں آئی، ابھی تو تیرے حملے شدید ہو سکتے ہیں۔ تو میں یہ جواب دے رہا ہوں اس شیطان کو جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ جو آخری ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے کہ مرتے دم تک میں اسے گمراہ کر دوں۔ تو بھئی یہ تو مرتے دم تک ہمارے ساتھ ہے، یقین کر لیں، اور ہمیں یہ گمراہ کرتا رہے گا۔ جیسا پہلے دن اس نے کہا کہ یا الہ العالمین، سیدھے رستے پہ بیٹھ جاؤں گا، آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے میں حملہ کروں گا، اور یا اللہ پھر دیکھوں گا کہ تیرے ماننے والے اور تیرے جو ہیں وہ ماننے والے کتنے ہوں گے اور میرے ماننے والے کتنے ہوں گے۔ ایک دن شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس آیا شیطان، اور آ کے کہنے لگا کہ شیخ عبد القادر جیلانی، بڑا نام ہے، آپ نے نام سنے جانتے ہیں، پیران پیر کے نام سے مشہور ہیں۔ تو کہنے لگا جی آپ نے بہت عبادت کر لی ہے، بس اب عبادت بس کر دیں، اللہ کے ہاں آپ کی عبادت قبول ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو بڑی بصیرت عطا فرماتے ہیں۔ کہا کہ یہ شیطانی حملہ ہی ہو سکتا ہے، شیطان کے علاوہ یہ کون کہہ سکتا ہے؟ اللہ کے نبیوں نے اتنی عبادت کی ہے، میری عبادت اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ تو پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو شیطان ہے میں سمجھتا ہوں۔ کہنے لگا کہ شیخ واقعی میں شیطان ہوں، اور تیرے علم نے تجھے بچا لیا۔ پھر پڑھا لا حول ولا قوت، فرمایا کہ میرے علم میں نہیں، میرے اللہ نے مجھے بچا لیا، میرے اللہ نے مجھے بچا لیا۔ تو شیطانی حملے جو ہیں یہ بھائی بڑے ہیں، بہت زیادہ ہیں، ان سے بچنا ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ جا رہے تھے، آگے سے شیطان ملا، تو انہوں نے کہا کہ یار کوئی نصیحت وغیرہ، شیطان کو کہا کہ کوئی نصیحت وغیرہ۔ اس نے کہا کہ دو باتیں جو ہیں وہ میں نصیحت کرتا ہوں، کبھی کبھی بے شک نماز میں سستی کر لیا کریں، کوئی حرج والی بات نہیں، اور کبھی کبھی جھوٹی قسم اٹھانی پڑے تو تب بھی جو ہے وہ اٹھا لیا کریں۔ تو کہنے لگے کہ خدا کی قسم یہ کام تو میں نہیں کروں گا۔ شیطان کہنے لگا خدا کی قسم میں بھی کسی ابن آدم کو سچی بات آئندہ نہیں کروں گا۔ تو میرے بھائی عزیزو، ایک تو ہمارا یہ دشمن ہے، باتیں بہت ہیں لیکن نہیں کافی ہیں، اور دوسرا ہمارا دشمن جو ہے وہ نفس ہے، نفس، اس سے بھائی بچ کے رہنا ہے۔ اور اللہ پاک نے قرآن حکیم میں بڑے اختصار سے، میں بات جلدی ختم کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں کہ 3 اقسام یا 3 کیفیات نفس کی اللہ پاک نے قرآن میں بیان فرمائی۔ نمبر ایک ہے نفس امارہ۔ آسان الفاظ میں اس کا مطلب ہے کہ وہ نفس جو انسان کو برائی اور بے حیائی اور گناہ ہی کا حکم دیتا ہے، یہ پہلی کیفیت۔ اللہ پاک نے قرآن حکیم میں 13ویں پارے کی پہلی آیت میں اس نفس کا ذکر کیا ہے۔ آیت کے الفاظ ہیں وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ۔ بعض نے لکھا ہے کہ یہ الفاظ یوسف علیہ السلام نے ادا کیے، لیکن بہت سارے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ الفاظ زلیخا کے ہیں، جس نے گمراہ کرنے کی کوشش کی جناب یوسف علیہ السلام کو اور برائی پہ آمادہ کرنے کی کوشش کی، یہ الفاظ اس کے ہیں کہ نفس امارہ تو انسان کو برائی اور بے حیائی ہی کا حکم دیتا ہے، سوائے اس کے جس پہ اللہ رحم فرما دیں، اللہ کی مہربانی ہو جائے، بھئی وہ اسے نفس جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا، ورنہ عمومی طور پہ نفس امارہ انسان کو برائی اور بے حیائی ہی کا حکم دیتا ہے۔ شاہ عبد القادر لکھتے ہیں کہ اصل میں جو بندہ جوانی تک، بچپن سے جوانی، لاؤبالی کی عمر ہوتی ہے، اتنا سینس نہیں ہوتا، تو وہ نفس جو ہے وہ نفس امارہ ہی ہوتا ہے۔ ایکسیپشنل اس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی جو ہیں، جتنے رسول اللہ نے نبی بھیجے ہیں، ان کا نفس بچپن ہی سے نفس مطمئنہ ہوتا ہے۔ جو تیسری قسم ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ نبی براہ راست اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں، اللہ ان کی عفت اور عصمت کی ذمہ داری خود اللہ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ بچپن میں بھی اللہ کا نبی جو ہے وہ ایسی اس کی طرف نہیں جا سکتا۔ مثال دیتا ہوں، مثال سے بات سمجھ آتی ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ 5 – 5.5 سال عمر تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کہتے ہیں کہ یہ بات مجھے میرے ابن عم یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتائی ہے، چونکہ چچا کے بیٹے تھے ابن عم، تو چچا کے بیٹے، مجھے چچا کے بیٹے جناب محمد رسول اللہ نے خود بتایا ہے کہ میری عمر 5 – 5.5 سال تھی۔ مکہ میں میلے 2 لگا کرتے تھے، اوقاز اور ذوالمجاز۔ کہتے ہیں میرا دل کیا کہ آج میلہ میں بھی دیکھوں۔ بکریاں چراتے تھے، بکریاں واپس لا رہا تھا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رستے میں ایک سایہ دار درخت تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر رکے وہاں پہ کہ میں تھوڑی دیر آرام کر لوں، پھر اس کے بعد جو ہے رات ہی میلے ہوتے تھے، اپنی پیک پہ ہوتے تھے، رات میں میلہ دیکھوں۔ جس صرف آپ کو سمجھانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے سلا دیا، اتنا سلا دیا اور ایسے سلا دیا کہ 3 دن راتیں میں وہاں پہ سویا رہا، مجھے جاگ اس وقت آئی جب عکاظ کا میلہ اجڑ چکا تھا۔ اللہ نے یہ بھی پسند نہیں کیا کہ میرے محمد رسول اللہ جو ہے وہ کسی میلے ٹھیلے میں جو ہے وہ شامل ہوں، کل یہی جب آئیں گے تو ابو جہل اور ابو لہب اور یہ کہیں گے کل تک ہمارے ساتھ میلے دیکھتا رہا، آج کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں۔ دلی یونیورسٹی میں ایک پروفیسر ہیں، ہندو پروفیسر ہے، پروفیسر سری وستو، بچوں کو پڑھا چکا۔ عمومی طور پہ ہم اساتذہ ہمارا ایک معمول ہوتا ہے کہ ہم آخر میں لیکچر میں، گھنٹے کا لیکچر ہو 55 منٹ پڑھاتے ہیں، آخری 5 منٹ کہتے ہیں ابھی کوئی بچہ سوال کرنا چاہے۔ ایک بچے نے کھڑا ہو کے سوال کر دیا، اس نے کہا کہ ہمیں کامیاب زندگی گزارنے کے لیے رام کرشن مہاویر سوامی ان کے اوتار ہیں، ان میں سے کس کی پیروی کرنی چاہیے؟ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اس نے کہا کہ کامیاب زندگی گزارنے کے لیے مسلمانوں کے نبی محمد رسول اللہ کی پیروی۔ اگر آپ ناراض نہ ہو تو ہم ابھی نور اور بشر کے جھگڑوں سے باہر نہیں نکلے، سچی بات۔ ہاں، ہندو پروفیسر کہہ رہے ہیں کامیاب زندگی گزارنے کے لیے مسلمانوں کے نبی محمد رسول اللہ کی پیروی۔ اس نے کہا میں نے بڑے بڑے ہادیان کی زندگی کا مطالعہ کیا ہے، رام کرشن مہاویر سوامی، زردشت، کنفیوشس، عیسیٰ، موسیٰ، جو بات مجھے محمد میں نظر آئی ہے وہ مجھے کسی اور میں نظر نہیں آئی۔ سنیں اب بات سنیں۔ کہتا ہے 5 سال عمر ہے محمد کی، بچوں کے ساتھ آپ بکریاں چرا رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں بچے چھوٹے ہوں، انہیں کوئی جو ہے وہ کھیل سوچتا ہے، کبھی کچھ کرتے ہیں، تو بچوں نے پتھر ڈھونے شروع کر دیے، چھوٹے چھوٹے گھروندے گھر بنانے شروع کر دیے۔ پتھر ذرا وزنی بھی تھے، گرم بھی تھے، بچوں نے اپنی تہ بندیں اتار کر اپنے کندھوں پہ رکھ لیں۔ بچوں نے کہا محمد تو بھی اپنی تہ بند اتار دے۔ کہنے لگا بھگوان کی قسم محمد نے 5 سال کی عمر میں بھی گوارا نہ کیا کہ میں بے لباس ہو جاؤں یا میں ننگا ہو جاؤں۔ یہ وہ عظیم انسان ہے محمد رسول اللہ۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اللہ سے عرض کی کہ آپ نے سارے نبیوں کو معجزات دیے، اگر یہ مکہ والے مجھ سے معجزہ طلب کریں تو میں کیا دکھاؤں؟ اللہ پاک نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا کہ اے محمد ہم نے آپ کی ساری زندگی معجزہ بنا دی ہے۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون، آپ اپنی 40 سال جو زندگی گزاری ہے نا وہ ان کے سامنے رکھیں کہ میرا بچپن، میرا لڑکپن، میری جوانی، 40 سال میں نے تمہارے اندر گزارے ہیں۔ پتہ چلتا ہے خدا کی قسم پتھروں میں ہیرا چمک رہا ہے محمد رسول اللہ۔ اس بے حیا معاشرے میں ایک حیادار انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ نفس امارہ، یہ عام انسان جو ہے، ہمارے نفس تو بھائی امارہ ہی ہے، سچی بات ہے، ہمارا نفس ہمیں، بلکہ آج صبح میں ایک بڑی خوبصورت حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہا تھا، صحابہ بیٹھے تھے، نفس امارہ کی ایک مثال سنیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کیا صحابہ سے، بھئی آپ ایسے بندے کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں کہ جو آپ کا رفیق ہو، آپ اس سے انتہائی عزت و اکرام سے پیش آئیں، آپ اسے اچھا کھانے کے لیے دیں، آپ اچھا لباس دیں، آپ اس کی ہر ضرورت پوری کریں، وہ آپ کے ساتھ دھوکہ کرے۔ آپ یہ دو مثالیں ذرا غور سے سنیں گے کہ اگر آپ کا ایک رفیق ہو، دوست ہو، ہم سفر ہو، آپ اس کے ساتھ بھلائی کریں، وہ آپ کے ساتھ برائی کرے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر آپ اس کے ساتھ برائی کریں، اسے کھانے کے لیے نہ دیں، اسے بھوکا ننگا رکھیں، وہ آپ کے ساتھ بھلائی کرے۔ کہنے لگے بڑا برا دوست ہے اور عجیب دوست ہے۔ فرمایا یہی نفس ہے، آپ جتنا کھلائیں گے، جتنا پلائیں گے، جتنا خیال رکھیں گے، جتنی عزت و اکرام دیں گے، خدا کی قسم اتنا ہی ڈسے گا آپ کو۔ آپ اسے بھوکا پیاسا رکھیں گے، آپ اس کی مرضی کے خلاف کریں گے، تب یہ نفس جو ہے یہ سیدھا ہوگا، اور یہ نفس ہمارا ہے۔ وہ پڑھ رہا تھا، بہت بڑے ایک عالم ہندوستان کے گزرے ہیں، نام سنا ہوگا، مولانا محمد قاسم نانوتوی، دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں، بہت بڑا نام ہے ان کا۔ بیمار ہو، بڑا علاج کروایا جی، افاقہ نہیں ہوا۔ کسی نے بتایا جی فلاں ایک جگہ، ایک چونکہ یہ بڑے متقی قسم کے لوگ ہوتے تھے کہ ایک بندہ غیر مسلم ہے لیکن اللہ پاک نے اس کے ہاتھ میں کوئی شفا رکھی ہے، بڑے لوگ جاتے ہیں، کہنے لگے علاج کرانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، چلے گئے۔ عیسائی تھا وہ طبیب جو ہے، اس سے علاج کروایا، اللہ پاک نے صحت عطا فرما دی۔ چلے گئے طبیب کے پاس، کہنے لگے یار آپ شاید مجھے جان، میں مسلمان ہوں، یہ میرا تعارف ہے،
آپ غیر مسلم ہیں لیکن اللہ پاک نے آپ کے ہاتھ میں شفا رکھی ہے، وجہ کیا ہے؟ بات سنیں۔ کہنے لگا کہ اصل میں نے ایک بات سنی ہے آپ سے، جو علماء ہیں آپ کے، اگرچہ میں عیسائی ہوں، ایک بات سنی ہے کہ نفس جو کہے وہ بات نہیں مانی، میرا نفس جو بات کہتا ہے وہ بات میں نہیں مانتا، اس لیے شاید اللہ نے میرے ہاتھ میں شفا رکھی ہو۔ اب بات ذرا سنیں، بلو بلو بات کا میں عرض کرنے لگا ہوں۔ کہنے لگے کہ اسلام قبول کر لو۔ کہنے لگا یہ میرا نفس نہیں مانتا۔ تو کہتے ہیں ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ جو نفس کہے گا وہ بات میں نہیں مانوں گا، تو تمہیں تو مسلمان لازمی ہونا چاہیے۔ اس نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، مسلمان ہو۔ تو نفس امارہ، یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ انسان کو برائی اور بے حیائی ہی کا حکم دیتا ہے۔ دوسرے نفس کی کیفیت ہے، سنیں اختصار سے بات کرتا ہوں، میں ختم کرتا ہوں۔ دوسرے نفس کی قسم ہے نفس لوامہ۔ یہ نفس جو ہے یہ نسبتاً اس سے قیمتی ہے، اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے نفس لوامہ کی۔ آپ حیران ہوں گے، قرآن حکیم میں سورہ قیامہ میں لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، مجھے نفس لوامہ کی قسم۔ یہ نفس لوامہ کیا ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ کسی اور حوالے سے کل میں آپ کو عرض کر دوں گا۔ سر دست لوامہ ہوتا ہے ملامت کرنے والا۔ کیا مطلب ہے؟ گناہ ہوا، گناہ کے بعد نفس نے ملامت شروع کر دی، بھئی غلط کی ہے، دیکھ اللہ کا بندہ ہے تو، کل اللہ کے حضور جائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہے، سارے انبیاء ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائے گا؟ یہ نفس بڑا قیمتی ہے، یہ ملامت کرتا ہے بندے کو، اللہ پاک نے اس کی قسم کھائی ہے، اور اسے کہتے ہیں نفس لوامہ۔ انشاءاللہ ایک حدیث سے میں اس کی تشریح کل انشاءاللہ میں آپ کے سامنے عرض کروں۔ نفس لوامہ یہ بھی بڑا قیمتی جو ہے وہ نفس ہے، لیکن اس کا یہ ہے کبھی گناہ ہو جاتا ہے، کبھی نیکی ہو جاتی ہے، کبھی گناہ ہو جاتا ہے، پھر بندہ اللہ سے صلح کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، اللہ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی اللہ پاک نے 3 قسم کے قلب جو ہے اس کی 3 اقسام ذکر کی ہیں۔ آج تو ٹائم نہیں، کل انشاءاللہ وہ بھی عرض کروں گا۔ بالکل یہ نفس کے پیرالل وہ قلوب جو ہے ان کی اقسام بھی اللہ نے قرآن میں ذکر کی ہیں۔ یہ نفس لوامہ، کبھی گناہ ہو جاتا ہے، کبھی نیکی ہو جاتی ہے، پھر جب گناہ ہوتا ہے انسان کا ضمیر ملامت کرتا ہے، اللہ کے حضور آ کے معافی مانگتا ہے، اللہ معاف فرماتا ہے۔ اگلا نفس جو ہے، جو تمام انبیاء کے نفوس ہیں اور بڑے زاہد اور عابد اور متقی لوگ جو ہیں، وہ انہیں اللہ جو نفس عطا فرماتے ہیں اسے کہتے ہیں نفس مطمئنہ۔ نفس مطمئنہ، نفس مطمئنہ جب آپ کا نفس لوامہ ہو جائے گا نا جی، ایک وقت آئے گا کہ برائی سے نفرت ہو جائے گی، نیکی سے رغبت ہو جائے گی، پھر بندے کو ذرا قدم اٹھائے گا، سوچے گا یار کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو جائیں گے، زبان سے لفظ نکالنے سے پہلے سوچے گا کہ کہیں اللہ پاک ناراض تو نہیں ہو جائیں گے، یہ میرا عمل کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کے تو نہیں ہوگا، کہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی تو نہیں ہو جائے گی۔ یہ نفس لوامہ ترقی کرتے کرتے یہ نفس مطمئنہ بن جائے گا، اور یہ بڑا قیمتی نفس ہے۔ کامیابی پوچھتے ہیں کامیابی کیا ہے، ہر بندہ دیکھیں نا کامیابی چاہتا ہے۔ میرے بچے کالج یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، بچہ ڈاکٹر بن رہا ہے، وہ چاہتا ہے جی MBBS ہو جائے، FCPS ہو جائے، ماشاءاللہ اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگریاں مجھے مل جائیں۔ آپ کاروباری آدمی ہیں، چاہتے ہیں جی کاروبار میں، اللہ نے کامیابی پتہ ہے کیا بتائی ہے قرآن حکیم میں؟ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جسے میں نے جہنم سے دور کر کے جنت میں داخل کر دیا، یہ کامیابی ہے، سچی بات۔ لیکن چونکہ نفس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اصل کامیابی یہ ہے کہ جب آپ کا آخری وقت آئے، اللہ کے فرشتے جب آئے، جناب اسرائیل علیہ السلام آئے اور ان کی ٹیم ان کے ساتھ آئے، تو کیا کریں؟ آپ کو سیلوٹ بھی کریں جب آخری وقت ہو، ہمارا نزع کا عالم طاری ہو، تو اسرائیل علیہ السلام کیا کہیں؟ قرآن کے الفاظ ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ کامیابی ہے۔ سنیں مفہوم سنیں کہ اے نفس مطمئنہ لوٹا، اللہ کی طرف آ جا، اللہ تجھ سے راضی ہو گیا، تو اللہ سے راضی ہو گیا، یہ کامیابی ہے۔ ہمارا آخری وقت ہو، اسرائیل علیہ السلام آئے، سیلوٹ بھی کریں، اللہ بھی سلام دیتے ہیں، میرا بھی سلام ہو، اور اللہ فرماتے ہیں الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، بھئی سلام ہو، جنت تمہاری منتظر ہے۔
یہ کامیابی ہے۔ بس ایک روایت سن لیں نفس مطمئنہ کے بارے میں بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے چچا کے بیٹے، یہ ترجمان القرآن ہے، سب سے پہلے مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ طائف میں یہ فوت ہوئے، مکہ سے 64 میل کے فاصلے پہ طائف ہے، طائف فوت ہوئے۔ وہ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ جب آپ کی وہ ڈیڈ باڈی فوت ہو گئے، اوپر سفید چادر ڈال دی، ایک پرندہ، اس سے پہلے ایسا پرندہ ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھا۔ یہ بہت مفسرین نے لکھا ہے، جو بات میں آپ کو سنا رہا ہوں، بے شک اچھی تفسیر کو لیں۔ یہ جو آیت کریمہ میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن حکیم کی پڑھی ہے، اس کے ضمن میں آپ تفسیر میں دیکھ سکتے ہیں۔ ایک پرندہ داخل ہو گیا، پھر ہم نے اسے نکلتے نہیں دیکھا۔ پھر ہم نے نہلایا، نہلانے کے بعد انہیں کفنایا۔ قبر میں جب دفن کر رہے تھے، مٹی ڈال رہے تھے، قبر سے آواز آ رہی تھی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ بہاؤالدین زکریا ملتانی، حوالہ میں دے دیتا ہوں، دیکھنا چاہے معالم العرفان میں، انہوں نے باقاعدہ، بہت بڑے عالم ہیں، دروس لکھے ہیں قرآن حکیم کے، اس میں انہوں نے آخری جو 20ویں جلد ہے اس میں یہ اسی ضمن میں، اسی آیت کے ضمن میں تفسیر میں لکھا ہے۔ بہاؤالدین زکریا ملتانی بہت عابد، بڑے زاہد، بڑے عالم، بڑے فاضل، بڑے باعمل، بڑے محدث، بڑے فقیہ تھے۔ عمر بھی زیادہ پائی، آخری عمر میں آ کے خاصے کمزور ہو گئے، تو بیٹے کے سہارے جاتے تھے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے۔ زور کی نماز پڑھی، بس اختصار سے آدھے منٹ میں بات ختم کرتا ہوں، کہ بیٹے کے سہارے وہ مسجد میں گئے، نماز پڑھی، نماز پڑھ کے بیٹے کو کہا کہ میرے بیٹے چلو حجرے میں آئے۔ اندر پہنچے ہی ہیں کہ باہر سے دروازہ کسی نے ناک کیا، کہا میرے بیٹے دیکھو کون ہے باہر گئے تو ایک بندہ انسین ان نون بندہ، کوئی پہلے جانتے نہیں تھے کون ہے بندہ، تو کہا جی میں بہاؤالدین صاحب کو ملنا چاہتا ہوں، یہ ان کا ایک خط میں نے دینا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی میرے والد ہیں، وہ تو اب نہیں آ سکتے، ابھی بڑی مشکل سے میں انہیں مسجد سے لے گیا ہوں، اجرے میں، تو یہ خط آپ مجھے دے دیں، ابا جی کا خط ہے، میں انہیں دے دیتا ہوں۔ کہتے ہیں خط اندر لے کے وہ بیٹا جو ہے وہ گیا، کہا میرے بیٹے دیکھو کس کی طرف سے آیا ہے، کیا ہے۔ جب خط کھول کے دیکھا تو یہ آیت لکھی تھی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ کہا کہ میرے بیٹے فوری طور پہ اسے اندر لے آؤ۔ باہر گئے تو وہ باہر قاصد ڈاکیہ تھا نہیں، اندر آئے تو اندر والد نہیں تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اصل کامیابی تو یہ ہے، سچی بات ہے، یہ نفس مطمئنہ ہے۔ اللہ آپ کو مجھے بھی یہی نفس عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔